خبروں میں خوش آمدید آغاز کریں بلیٹن کا۔ قدرت کا نظام اب تو معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ قومی ٹیم مشکل ترین اور تقریباً ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے پر امید۔ 450 رنز کا پہاڑ، گرین شرٹس کا خواب۔ پاکستانی ٹیم سیمی فائنل پہنچنے کے لیے آج انگلینڈ سے اپنا آخری اور اہم ترین میچ کھیلے گی۔ سیمی فائنل تک رسائی کے لیے گرین شرٹس اعداد و شمار کے عجیب و غریب کھیل سے دوچار ہے۔ میچ پاکستان پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 350 رنز بناتا ہے تو اسے انگلینڈ کو 63 رنز پر آل آؤٹ کرنا ہوگا، یعنی 288 سے زیادہ رنز سے فتح، جبکہ اگر پاکستان پہلے بولنگ کرتا تو انگلینڈ کو 50 رنز پر آؤٹ کرنا ہے اور اسے یہ ہدف 2.5 اوورز یعنی 15 گیندوں میں حاصل کرنا ہوگا۔ پاکستانی ٹیم کو ٹورنامنٹ سے قبل ماہرین نے فیورٹ قرار دیا تھا، لیکن مسلسل تیسرے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کو سیمی فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ 1999 کے بعد 6 ورلڈ کپ میں یہ 5واں موقع ہوگا جب پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں ناکام رہ سکتی ہے۔ نگراں وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ نے عالمی قوتوں کی غزہ میں جاری بربریت پر خاموشی کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ سعودی عرب کے دورے پر موجود نگراں وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ انہوں نے قابض صہیونی فوجیوں کے نہتے فلسطینیوں قتل عام نسل کشی پر اظہار افسوس کیا۔ نگراں وزیراعظم نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان فلسطین کے لوگوں کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھے گا۔ انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ عالمی قوتیں غزہ جنگ بندی، نہتے فلسطینیوں کا قتل عام روکنے میں کردار ادا کریں۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی اور امداد کی فراہمی کے لیے راہداری کے قیام کا مطالبہ کیا۔ صدر محمود عباس نے مشکل وقت میں ساتھ دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اعلیٰ عہدیدار الیکشن کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترجمان نے نام لیے بغیر بیان میں کہا کہ ملک کے اعلیٰ عہدیدار کا یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن پرعزم ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہوں گے۔ ترجمان کے مطابق الیکشن کمیشن عام انتخابات کے صاف و شفاف انعقاد کا یقینی بنائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں کنگز پارٹی کا برا حال ہوگا۔ کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو 2008 میں ہم نے کیا تھا۔ سفاری پارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ کنگز پارٹی کی بات ہر الیکشن میں ہوتی ہے۔ کنگز پارٹی ہر الیکشن میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتی ہے۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اتحاد کا ہمیں نقصان نہیں، فائدہ ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا پیپلز پارٹی بلدیات کی طرح عام انتخابات میں بھی جیتے گی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ان کے خلاف بھی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا، جسے کراچی کے عوام نے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کو جتوایا، اسی طرح 8 فروری کو بھی جتوائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے میں ہم نے بہت محنت کی، پیغام آیا تھا ہم نیوٹرل ہیں، اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے۔ عدم اعتماد سے 2 دن پہلے جنرل باجوہ نے ہمیں بلا کر تحریک واپس لینے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی جماعت سے بے وفائی کرنے والے الیکشن میں اپنے عمل کی قیمت چکاتے ہیں۔ جو مشکل میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے وہ عوام کے ساتھ کیا کھڑے ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے زرداری نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کے سیاستدانوں نے اپنے پسندیدہ بیوروکریٹس کے لیے زندہ باد کے نعرے لگوائے۔ پی ٹی آئی کو آج یاد آیا کہ آئین اور قانون بھی کوئی چیز ہے، یہ ان کے سبق سیکھنے کا وقت ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے سے متعلق صدر مملکت کے بیان پر اظہار تشویش کیا ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر مملکت عارف الوی وفاق کی علامت کے طور پر فرائض سر انجام دیں، ایسا تاثر نہ دیں کہ لوگ صدر مملکت کو ایک جماعت کے ترجمان کے طور پر دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے بیانات آئینی کردار سے متصادم نظر آ رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن انتہائی تندہی اور ذمہ داری کے ساتھ الیکشن کی طرف گامزن ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ تمام جماعتوں کو آئین اور قانون میں رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ صدر مملکت کی طرف سے برابر مواقع فراہم نہ کرنے کی شکایت افسوسناک ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والے ہی پچ اکھاڑ کر وکٹیں لے کر میدان سے بھاگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے صدر مملکت الیکشن کمیشن کے آئینی ادارے کو اپنے کام کرنے دیں گے اور صدر ایک جماعت کا کارکن بننے کے بجائے آئینی فریضہ انجام دیں گے۔ غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ بربریت جاری۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,000 کے قریب ہو گئی۔ شہید ہونے والوں میں 4,412 بچے شامل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں کی انڈونیشین ہسپتال کے قریب بمباری سے بڑی تعداد میں شہادتوں کا خدشہ ہے۔ بمباری کے بعد لوگ جانیں بچانے کے لیے بھاگتے رہے۔
اسرائیلی ڈرون نے الشفا ہسپتال کے گیٹ پر بھی میزائل داغے۔ سعودی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسرائیلی خواتین اور کم عمر قیدیوں کو چھوڑنے پر رضامند ہو گیا ہے، جس کے بدلے حماس کے زیر حراست 100 قیدیوں کو رہائی دی جائے گی۔ ادھر یورپی ممالک بیلجیم نے کہا ہے کہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ بیلجیم وزیر نے کہا کہ غزہ پر کی جانے والی امداد میں اضافہ ہونے چاہیے۔ فلسطینیوں کے لیے 20 ملین یورو کی اضافی رقم دے رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔ خبروں میں خوش آمدید۔ آغاز کریں بلیٹن کا۔ قدرت کا نظام اب تو معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ قومی ٹیم مشکل ترین اور تقریباً ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے پر امید۔ 450 رنز کا پہاڑ، گرین شرٹس کا خواب۔ پاکستانی ٹیم سیمی فائنل پہنچنے کے لیے آج انگلینڈ سے اپنا آخری اور اہم ترین میچ کھیلے گی۔ سیمی فائنل تک رسائی کے لیے گرین شرٹس اعداد و شمار کے عجیب و غریب کھیل سے دوچار ہے۔ میچ پاکستان پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 350 رنز بناتا ہے تو اسے انگلینڈ کو 63 رنز پر آل آؤٹ کرنا ہوگا، یعنی 288 سے زیادہ رنز سے فتح، جبکہ اگر پاکستان پہلے بولنگ کرتا تو انگلینڈ کو 50 رنز پر آؤٹ کرنا ہے اور اسے یہ ہدف 2.5 اوورز یعنی 15 گیندوں میں حاصل کرنا ہوگا۔ پاکستانی ٹیم کو ٹورنامنٹ سے قبل ماہرین نے فیورٹ قرار دیا تھا، لیکن مسلسل تیسرے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کو سیمی فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ 1999 کے بعد 6 ورلڈ کپ میں یہ 5واں موقع ہوگا جب پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں ناکام رہ سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے عالمی قوتوں کی غزہ میں جاری بربریت پر خاموشی کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ سعودی عرب کے دورے پر موجود نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ انہوں نے قابض صہیونی فوجیوں کے نہتے فلسطینیوں قتل عام نسل کشی پر اظہار افسوس کیا۔ نگراں وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان فلسطین کے لوگوں کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھے گا۔ انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ عالمی قوتیں غزہ جنگ بندی نہتے فلسطینیوں قتل عام روکنے میں کردار ادا کریں۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی اور امداد کی فراہمی کے لیے راہداری کے قیام کا مطالبہ کیا۔ صدر محمود عباس نے مشکل وقت میں ساتھ دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اعلیٰ عہدیدار الیکشن کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترجمان نے نام لیے بغیر بیان میں کہا کہ ملک کے اعلیٰ عہدیدار کا یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن پرعزم ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہوں گے۔ ترجمان کے مطابق الیکشن کمیشن عام انتخابات کے صاف و شفاف انعقاد کا یقینی بنائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں کنگز پارٹی کا برا حال ہوگا۔ کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو 2008 میں ہم نے کیا تھا۔ سفاری پارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ کنگز پارٹی کی بات ہر الیکشن میں ہوتی ہے۔ کنگز پارٹی ہر الیکشن میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتی ہے۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اتحاد کا ہمیں نقصان نہیں، فائدہ ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا پیپلز پارٹی بلدیات کی طرح عام انتخابات میں بھی جیتے گی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ان کے خلاف بھی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا، جسے کراچی کے عوام نے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کو جتوایا، اسی طرح 8 فروری کو بھی جتوائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں ہم نے بہت محنت کی، پیغام آیا تھا ہم نیوٹرل ہیں، اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے۔ عدم اعتماد سے 2 دن پہلے جنرل باجوہ نے ہمیں بلا کر تحریک واپس لینے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی جماعت سے بے وفائی کرنے والے الیکشن میں اپنے عمل کی قیمت چکاتے ہیں۔ جو مشکل میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے وہ عوام کے ساتھ کیا کھڑے ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے زرداری نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کے سیاستدانوں نے اپنے پسندیدہ بیوروکریٹس کے لیے زندہ باد کے نعرے لگوائے۔ پی ٹی آئی کو آج یاد آیا کہ آئین اور قانون بھی کوئی چیز ہے، یہ ان کے سبق سیکھنے کا وقت ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے سے متعلق صدر مملکت کے بیان پر اظہار تشویش کیا ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر مملکت عارف الوی وفاق کی علامت کے طور پر فرائض سر انجام دیں، ایسا تاثر نہ دیں کہ لوگ صدر مملکت کو ایک جماعت کے ترجمان کے طور پر دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے بیانات آئینی کردار سے متصادم نظر آ رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن انتہائی تندہی اور ذمہ داری کے ساتھ الیکشن کی طرف گامزن ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ تمام جماعتوں کو آئین اور قانون میں رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ صدر مملکت کی طرف سے برابر مواقع فراہم نہ کرنے کی شکایت افسوسناک ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والے ہی پچ اکھاڑ کر وکٹیں لے کر میدان سے بھاگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے صدر مملکت الیکشن کمیشن کے آئینی ادارے کو اپنے کام کرنے دیں گے اور صدر ایک جماعت کا کارکن بننے کے بجائے آئینی فریضہ انجام دیں گے۔
غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ بربریت جاری۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,000 کے قریب ہو گئی۔ شہید ہونے والوں میں 4,412 بچے شامل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں کی انڈونیشین ہسپتال کے قریب بمباری سے بڑی تعداد میں شہادتوں کا خدشہ ہے۔ بمباری کے بعد لوگ جانیں بچانے کے لیے بھاگتے رہے۔ اسرائیلی ڈرون نے الشفا ہسپتال کے گیٹ پر بھی میزائل داغے۔ سعودی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسرائیلی خواتین اور کم عمر قیدیوں کو چھوڑنے پر رضامند ہو گیا ہے، جس کے بدلے حماس کے زیر حراست 100 قیدیوں کو رہائی دی جائے گی۔ ادھر یورپی ممالک بیلجیم نے کہا ہے کہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ بیلجیم وزیر نے کہا کہ غزہ پر کی جانے والی امداد میں اضافہ ہونے چاہیے۔ فلسطینیوں کے لیے 20 ملین یورو کی اضافی رقم دے رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔